کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ سارے رشتے اس سے جڑے بھی ہوئے ہیں اور جنم بھی لیتے ہیں، اور کسی بھی رشتہ کی وجہ سے اس رشتے کو نہ ٹوٹنا چاہیے نہ کمزور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا طارق جمیل پاکستان کی وہ نامور ہستی ہیں جنہیں تمام فرقے کے لوگ پیار کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ان کی شیریں زبان اور دل کو مو لینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی، لاکھوں لوگ راہ راست پر آ گئے۔ مولانا طارق جمیل اس وقت انتہائی غمگین اور پریشان ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، اپنے بیٹے کو آوازیں دیتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کو مولانا طارق جمیل کی ویڈیو کا انتظار تھا۔ آخرکار مولانا صاحب نے وہ ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ عاصم جمیل کی اہلیہ کے بیان کے بعد ایسے ہولناک انکشافات بھی کیے گئے جسے سن کر آپ لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ عاصم جمیل کی اہلیہ کی جانب سے کچھ الزام تراشی بھی کی گئی اور کچھ ایسے جملے بھی کسے گئے جس کے بعد آخرکار مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ساری حقیقت بیان کر دی اور یہ بھی بتایا کہ آخرکار ان کے بیٹے کا ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا، اور یہ بھی بتایا کہ آخرکار مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل نے طلاق کس وجہ سے دی۔ طلاق کے پیچھے چھپی اصل وجہ بھی بتائی گئی، اور دوسری طرف 3 سال پہلے پیش آنے والے واقعے جس کے متعلق مولانا طارق جمیل رو رو کر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ 3 سال پہلے وہ واقعہ پیش نہ ہوتا تو شاید آج ہمارا بیٹا ہمارے درمیان ہوتا۔ دوستو، آج پہلی بار مولانا صاحب نے اس واقعے کی بھی وضاحت کر دی کہ آخرکار وہ واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے خوبصورت اور انتہائی نیک بیٹے کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ اب ان کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی افواہیں بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ مولانا صاحب کے بیٹے کو کسی نے ذاتی دشمنی کے بنا پر قتل کر دیا یا پھر انہوں نے خود کو ختم کیا ہے۔ دوستو، اس بارے میں مولانا صاحب نے ساری حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی۔ مولانا طارق جمیل کے انٹرویو میں مین مقصد یہی تھا کہ عاصم جمیل نے اپنی اہلیہ کو طلاق کس وجہ سے دی، مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کا کیا رویہ تھا۔ مولانا طارق جمیل اس وقت غم کی وجہ سے نڈال ہیں۔ موت انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد حضرت فاطمہ ہر وقت روتی رہتی۔ آپ کے جانے کے بعد کچھ عرصہ ہی زندہ رہی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں۔ جس دن اس صحابی کی موت پر مدینے میں کہرام مچ گیا، مدینے کی عورتیں چیخو پکار کرنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج مدینے کے لوگوں کو خالد بن ولید کا سوگ منانے دو۔ حضرت خالد بن ولید کا جب آخری وقت تھا تو وہ بستر پر تھے۔ ان کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں نیزے یا تلوار کا زخم نہ ہو۔ جب آپ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشکر جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑی وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ کی اس تلوار نے 2 عظیم ملکوں جس میں روم اور ایران شامل ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آپ نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری۔ آپ اس قدر بہادر تھے کہ ہر جمعے میں ایک شہر کو فتح کرتے، مگر جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پورے مدینے میں ان کا غم منایا گیا۔ دوستو، مولانا طارق جمیل بھی اس وقت اپنے بیٹے کی جدائی میں ہر وقت روتے ہیں۔ مولانا صاحب کو تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ پیار ان سے تھا۔ اب عاصم جمیل اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی اہلیہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا، اس کے بعد آج پہلا انٹرویو سامنے آ گیا جس کو سننے کے بعد آج ہر کوئی غم زدہ ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بے حد پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بچوں کے خون کے ایک ایک قطرے میں ماں باپ کی سانسیں ہوتی ہیں، بچوں میں والدین کا عکس ہوتا ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے آج بیان دیتے ہوئے کہا
کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سے بھی جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے وہ کسی بھی مرد کے لیے اس کی بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو منتقل ہوتی رہتی ہے، مگر والدین کی محبت ایک جگہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ والدین کی محبت کی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کو بلند مقام عطا کیا، مگر بعض اوقات ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں میں سے ایک کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ دونوں میاں بیوی میں سے ایک مخلص ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے اس کی تو دنیا اجڑ جاتی ہے۔ آج مولانا صاحب نے جو بیان جاری کیا اس کے بعد تمام حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ مولانا صاحب نے تازہ ترین بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے نے یہ ثابت کیا پیسہ آ جانے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، پیسہ دنیا کی ضرورت ہے، اگر یہ اتنا ہی اہم ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے۔ آپ غربت میں زندگی نہ گزارتے، ہمارا بیٹا چاہتا تو ایک بہترین زندگی گزار سکتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے سادگی سے زندگی گزاری۔ میرے بیٹے کو دنیا سے نفرت تھی، وہ دنیا کو حقیر اور گندا کہتا۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتا میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ میرا بیٹا درویش تھا، اس کے دل میں اللہ کی تڑپ تھی۔ پوری دنیا مولانا طارق جمیل کو دنیا کا ایک بہت بڑا عالم مانتی ہے، مگر اس کے باوجود مولانا صاحب اپنے بیٹے کو استاد مانتے تھے۔ دوستو، مولانا صاحب روتے ہوئے بیان کرنے لگے کہ میرا بیٹا اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا تھا، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وہ اللہ کے عشق میں لبریز تھا۔ وہ مجھے بتاتا کہ ہمیں کس طرح غریب لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ جو بھی اس سے ملنے کے لیے آتا وہ اسے گلے لگا لیتا۔ میرے بیٹے عاصم جمیل کی دوستی امیروں کی بجائے غریبوں سے تھی۔ مولانا صاحب نے آج جو بیان ریکارڈ کروایا وہ ان کے چینل پر بھی موجود ہے کہ میرے بیٹے کے نوکروں سے تعلقات بھی انتہائی اچھے تھے، وہ ان سے پیار سے بات کرتا۔ میرے بیٹے کے تمام ملازم آج بھی ان کی محبت کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ میرے بیٹے کے اندر ہر وہ چیز موجود تھی جو ایک درویش صفت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا علاقہ اس سوگ میں ڈوبا ہے۔ مولانا صاحب کے بیٹے کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروایا گیا جو اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ جس کے پاس یہ پیغام موجود تھا عاصم جمیل نے اس کو وصیت کی تھی، میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں تم اس ریکارڈنگ کو اپنے پاس رکھنا، جب تمہیں میری ضرورت ہو تو ان باتوں کو یاد رکھنا۔ جوان بیٹے کی موت کے بعد مولانا طارق جمیل اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ اس قدر تکلیف میں ہے کہ وہ کئی دن سے سو نہ سکے۔ ڈاکٹر کئی بار ان کو آرام کا کہہ چکے ہیں، مگر ان کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل اس وقت دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اگر انہوں نے آرام نہ کیا تو یہ بیماری بڑھ بھی سکتی ہے۔ جوان اولاد کا غم انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام والدین کا سایہ ان کے بچوں پر سلامت رکھے، کیونکہ والدین کی وجہ سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔